الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر. آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر. برتر عمر بالا عمر اعلی عمر اولا عمر. ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر. سبحان اللہ کہتے سیدنا عمر کی ذات گرامی کے لیے. ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر. ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے. ابر کرم بن کر اٹھا اور ایران پر برسا عمر. معزز و مکرم بزرگوں دوستوں حاضرین مجلس معزز و مکرم سامعین کرام، ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے آج. کیا ہے جی؟ ذی الحجہ کی چاند کی تاریخ اسلامی تاریخ 28 ہے اور یہ مہینہ ذی الحجہ کا 12واں مہینہ ہے. کون سا ہے؟ 12واں. یہ آخری مہینہ اسلامی سال کا ہوتا ہے. پہلا مہینہ کون سا ہے جی؟ محرم. اونچی آواز میں. پہلا مہینہ محرم کا ہے، آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ آخری، محرم کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا، وہ بھی قربانیوں سے شروع ہو رہا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی پر ختم ہو رہا ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ جس کی آج 28 تاریخ ہے،
اسلامی تاریخ کو اگر آپ اٹھائیں، حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں تو یہ 28 یا 27 تاریخ، یہ شہادت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ جو بنے ہیں وہ کون ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شہادت ہوئی ہے یکم محرم کو، 27 یا 28 تاریخ تھی ذی الحجہ کی جب حملہ ہوا۔ حملے کی کون سی تاریخ تھی؟ 27 یا 28 ذی الحجہ کی، اور یکم محرم الحرام شہادت کا دن ہے سیدنا عمر کا۔ یکم محرم شہادت عمر ہے اور 10 محرم شہادت حسین ہے۔ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہما۔ دو صحابہ کا ذکر اکٹھا ہے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ عنہما۔ اگر اکثر صحابہ کا کرام کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہم، اگر ایک صحابی کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہ، ولی کا ذکر آ جائے تو رحمت اللہ علیہ ہم سب کی زبان پر جاری ہو، پیارے آقا کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں، یہ اللہ کو بڑے ہی جملے پسند ہیں۔ آج یہ 28 تاریخ ذی الحجہ کی ہمیں یاد دلاتی ہے سیدنا عمر ابن خطاب کی۔ میں چند خاصیات مناقب سیدنا عمر کے پیش کروں گا کہ کون سی خاصیتیں ہیں جو سیدنا عمر کے اندر ہیں دوسرے صحابہ میں نہیں ہیں۔ بعض چیزیں خاص ہوتی ہیں، بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہر انسان کے اندر نہیں ہوتی، بعض انسانوں کے اندر وہ خاص چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے شہادت عمر پر بھی چند باتیں آئیں گی، کیونکہ یکم محرم آ گیا ہے، ابھی آج 28 ہے، کل 29 ہوگی اور چاند نظر آ سکتا ہے 29 کو، تو یکم محرم سے شہادت عمر ہوگی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو عشرہ ہے نا محرم کا پہلا عشرہ، اس عشرے کو کہتے ہیں عشرہ فاروق و حسین۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عشرہ فاروق و حسین، کہ اس عشرے کے اندر سیدنا فاروق کی شہادت بھی ہے اور 10 محرم کو شہادت حسین ہے، اس لیے عشرہ بنا عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ عنہما۔ تو یکم محرم کو شہادت عمر ہے، اس پر بھی چند باتیں آئیں گی، اور مناقب عمر، تاکہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہو کہ ہمارے بڑے ان کے کیا کیا کارنامے تھے، ان کی کیسی شہرت ہوئی، کیسی عظمتوں سے اللہ نے نوازا، کیسا مقام بلند اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور پیارے نبی کا فرمان کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، پارہ نمبر 26 کی سورۃ الفتح کے اندر اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، پہلے نبی کا ذکر کر کے اللہ نے ساتھ ہی نبی کی جماعت کا ذکر، صحابہ کا ذکر بھی کر دیا۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے حضور سے بھی اور صحابہ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے حضور سے محبت ہے میرے دوستو، حضور کی جماعت صحابہ سے بھی حضور اللہ کو بڑی محبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ساتھ ہی صحابہ اکرام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ تھے، ہو کی ضمیر کا مرجع محمد الرسول اللہ ہے۔ کن کے ساتھ تھے؟ حضور کے۔ سب کہتے کس کے؟ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان وقف کر دے، مال وقف کر دیا، اولاد وقف کر دے، پورا گھرانہ ہی حضور کی خدمت کرنے والا بن گیا۔
کیسے صحابہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے، مال لٹانے والے تھے، اس لیے اللہ نے ساتھ ہی ذکر کیا والذین معہ، وہ لوگ کہ جو حضور کے ساتھ تھے۔ کس طرح تھے؟ اللہ نے صفات ذکر کی۔ پہلی صفت صحابہ کی اشداء علی الکفار، کہ کفار پر بڑے سخت ہے، یعنی کفار جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، دین کے کام کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے لیے صحابہ پھر سخت معاملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دین کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ ایسے کفار کا انجام پھر جہاد ہی ہوتا ہے، لڑنا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت رحماء بینہم، سبحان اللہ کہہ دیں کہ صحابہ بڑے آپس کے اندر رحم دل تھے، آپس میں بڑے مہربان تھے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے صحابہ، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے صحابہ۔ رحماء بینہم، ہمارے علاقے کے محمدی شریف علاقہ ہے چنیوٹ کے ساتھ ہی قریب، محمدی شریف، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں، دیوبند کے فارغ تھے۔ کہاں کے؟ دارالعلوم دیوبند کے فارغ، تقریباً 100 سال سے عمر ان کی زیادہ ہو چکی تھی، ابھی کچھ سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہی رحماء بینہم ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ کیا نام ہے؟ رحماء بینہم۔ صحابہ کی ایسی صفات انہوں نے اس کے اندر ذکر کی ہیں، میرے دوست علماء حیران رہ گئے ہیں۔ ایسی کتاب انہوں نے لکھی رحماء بینہم، جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی ملے گا، عمر فاروق کا تذکرہ بھی ملے گا، عثمان غنی کا تذکرہ، علی مرتضیٰ کا تذکرہ اور حسن حسین کا تذکرہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے رحماء بینہم کا مطلب ہے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے، ان کی دشمنیاں تھی، حالانکہ کوئی صحابی آپس میں نہیں لڑا۔ ہاں اختلاف ہو جاتا ہے، رائے کا اختلاف گھر میں بھی ہو جاتا ہے، صحابہ میں بھی رائے کا اختلاف ہوا ہے، لیکن ویسے آپس میں بڑی ہی محبت کرنے والے صحابہ تھے۔ دو صفات اللہ نے ذکر کی ہیں۔ کس نے؟ یہ کتاب معتبر ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف، قرآن سب سے سچی اور عمدہ کتاب ہے، جس کے اندر اللہ نے صحابہ کی یہ صفت ذکر کی ہے رحماء بینہم، اور یہ قیامت تک کے لیے صفت چلے گی صحابہ کی۔ نمبر 3 تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو دیکھے گا کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے صحابہ، وہ نمازیں پڑھنے والے تھے۔ میرے دوستو صرف یہ نہیں کہ حضور کی تعریف صرف کرنے والے تھے کہ حضور حضور صرف کرتے رہیں، نہیں، حضور پر جان لٹانے والے بھی تھے اور اللہ کی عبادت بھی کرنے والے تھے۔ عبادت بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی کپڑے اچھے پہن لے، سفید کپڑے پہن لے اچھے طریقے سے، سنت کے مطابق کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، بال بھی لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کام اس کا حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو، نماز کا وہ پابند نہ ہو، شکل بھی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، کپڑے بھی ٹھیک پہنے ہوئے ہیں، اور لیکن نماز پابندی سے نہیں پڑھتا، حضور کے طریقے کو زندہ نہیں کرتا، بتاؤ وہ حضور کے طریقے پر ہے؟ کیوں دی سب بولے وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین سلطان باؤ رحم اللہ فرماتے ہیں، جے رب ملدا او ناتیاں دھوتیاں، کہ انسان نہا دھو لے، اچھے کپڑے پہن لے اور خوبصورت چہرہ بھی بنا لے، چمکتا ہوا لباس بھی پہن لے، لیکن اللہ کی عبادت ہی نہ کرے، اللہ کی عبادت ہی نہ کرے، تو سلطان العارفین فرما رہے ہیں، جے رب ملدا او ناتیاں دھوتیاں، تے پھر ملدا ڈڈواں مچھیاں، کیونکہ ڈڈو ہر وقت نہاندے ہی رہندے نے اور مچھیاں بھی پانی دے اندر ہی نہاندی ہی رہندیاں نے،
کہ انسان ناندا ہی رہے اور دھوندا ہی رہے اینو عبادت سمجھ لوے؟ نہیں، عبادت تو قبول ہوئے گی جڑی حضور نے کر کے دکھائی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں عبادت بھی صحابہ کرنے والے، رکوع کرنے والے صحابہ، سجدے کرنے والے صحابہ۔ قربان جائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ خیر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ کون عمر؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو سارے صحابہ خود آئے، کلمہ پڑھا، حضور نے دعوت دی، صحابہ آئے انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن قربان جائیں اے عمر تو خود نہیں آیا، تجھے مانگا گیا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے 84 والوں اونچی آواز میں، جس کو سیدنا عمر سے پیار ہے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دیں۔ عمر مانگے گئے ہیں۔ عمر کیا ہیں؟ مراد نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ مراد نبی، کہ نبی نے مانگا ہے، باقی صحابہ خود آئے، اے عمر قربان جائیں تجھے مانگا گیا ہے۔ کعبہ کا غلاف پکڑ کر حضور نے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر پیارے آقا اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ یا تو عزت دے دے اسلام کو، برتری دے دے اسلام کو، کس کے ساتھ؟ بعمر ابن خطاب، یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، او بھی عمر ابن حشام یا ابو جہل کے ذریعے سے۔ میرے دوستو ہدایت کس کے قبضے میں؟ سب کہہ دے اللہ کے۔ ہدایت دینے والا اللہ، روشنی دکھانے والا اللہ، مسجد میں لانے والا اللہ، عبادت کرانے والا اللہ، نمازیں پڑھانے والا اللہ، اسلام کی دولت سے نوازنے والا بھی اللہ۔ تو اسلام مقدر میں کس کے تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک نے یہ دعا قبول کر لے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر میرے دوستو سیدنا عمر پہلے کافروں کے ساتھ مل کر میٹنگ کے اندر بیٹھا کرتے تھے، حضور کے خلاف میٹنگ ہوتی تھی، حضور کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا، حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے میٹنگیں ہوتی تھیں، سیدنا عمر ان کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے ہدایت دینی تھی، جب اللہ پاک نے ان کے دل کو بدلنا تھا، پہلے دل کے اندر کفر تھا، پہلے دل کے اندر شرک تھا، اب اللہ نے دین کی محبت، قرآن کی محبت، حضور کی محبت ڈالنی تھی، تو سیدنا عمر کا اللہ تعالیٰ نے دل بدل دیا۔ مقلب القلوب کون؟ سب کہہ دیں اللہ۔ مقلب القلوب، جو دلوں کو بدلنے والا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اے انسانوں تمہارے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ دل کو بدل دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کے اندر مانگا کرے یا مقلب القلوب قلب علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر ہمارے دل کو پھیرے رکھنا، کفر سے ہمیں بچا لینا، شرک سے بدعات سے ہمیں بچا لینا۔ اے مقلب القلوب، تو دلوں کو پھیرنے والا، جس نے عمر کے دل کو پھیر کر اسلام کی طرف لے آیا، دل کے اندر اس دین اسلام کی محبت ڈال دے، قرآن کی محبت ڈال دے۔ اس لیے جب عمر آ رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ نے دیکھا کہ شاید عمر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، عمر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو بدلی ہوئی شکل لگ رہی ہے۔ یہ کیا لگ رہی ہے؟ بدلی ہوئی شکل لگ رہی ہے۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، حضور کہہ رہے ہیں خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں اونچی آواز میں۔ اگلا شعر سناؤں، پھر اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں تو اگلا شعر سناؤں گا اونچی۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ عمر بولے
سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. سبحان اللہ کہہ دیں. یعنی جب بہن سے اللہ کا قرآن سنا اللہ نے دل ہی بدل دیا. قرآن سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل بدل جاتا ہے. پہلے ظلمت ہوتی ہے، پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پہلے کفر ہوتا ہے، پہلے شرک ہوتا ہے. اللہ اس دل سے ظلمت کو، اندھیرے کو، کفر کو نکال کے قرآن کا نور ڈال دیتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے سیدنا عمر کو چن لیا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی خدمت کے لیے چن لیا. سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے میرا والد کہتا تھا اے عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. میرا والد نا مجھے کہتا تھا، جیسے ماں باپ کہہ دیتے ہیں بیٹے کو بھی تجھے تو یہ کام بھی نہیں کرنا آتا. تو سیدنا عمر کو ان کے والد کہا کرتے تھے کہ اے عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. سیدنا عمر روتے تھے بعد میں جب اللہ نے ان فتوحات سے نوازا نا. 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ سب کہتے عمر. گلی گلی عمر، گلی گلی نگر نگر، سب کہتے عمر 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 عمر. اونچی گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. یہ اسلام کا پرچم لہرانے والے کون؟ سیدنا عمر، جن کو والد کہا کرتا تھا اے عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا، منتخب کیا. عمر کے لفظ کے اندر ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے. عمر کے 3 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 3. عین میم رے. عین سے بنتا ہے علی، عین سے علی. عین اشارہ ہے علی کی طرف، میم اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور رے اشارہ ہے رب کی طرف کہ عمر یہ منتخب کیے گئے ہیں. علی کا بھی انتخاب ہیں. سبحان اللہ کہہ دیں. اور عمر علی کا بھی انتخاب ہیں. آپ پوچھیں گے علی کا انتخاب کیسے؟ کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ سیدنا عمر کو دیا ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. ایک بیٹی کا رشتہ کس کو دیا ہے؟ یہ داماد علی ہیں سیدنا عمر. اب رشتے دیکھے کتنے گہرے، محبت دیکھے کتنی گہری. صحابہ میں محبت، رحماء بینہم، میں نے ابھی آیت پڑھی ہے. صحابہ میں محبت تھی. بعض لوگ اعتراض کر کے کہتے ہیں صحابہ میں نفرت تھی. نا نا نا، صحابہ محبت ایسی تھی کہ آپس میں رشتے ایسے نہیں ہو جاتے، کیونکہ رشتے ایک انسان وہاں کرتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. آج میں رشتہ کروں، آپ رشتہ کریں وہاں پر جہاں محبت ہو. انسان ایسے ہی ہر گھرانے کا رشتہ نہیں دیتا. بیٹی کا رشتہ خاص طور پر وہاں دیا جاتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے. اس لیے سیدنا عمر انتخاب ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کی عین علی سے ہے، کیونکہ علی نے اپنی بیٹی عمر کو دے دے. نمبر 2 میم محمد سے ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے عمر کو مانگا تھا. نمبر 3 رے رب سے ہے، کیونکہ عمر کی رے رب سے ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے عمر کو چن لیا. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مانگا کرتے تھے. ایک دفعہ رات کو لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پہ، لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں بھی آسمان کی طرف دیکھ کر نا غور کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ستارے تو نہیں پیدا کیے ہیں، یہ چاند کی روشنی تو نہیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ہم تو بدن دنیا کی باتیں کرتے کرتے ہی سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ توفیق دے ذکر کرنے کی، رات کو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں. جو انسان ذکر درود شریف پڑھ کر سوتا ہے اللہ پاک کی رحمتیں اس پر اترتی ہیں پوری رات، اللہ خوش ہوتے ہیں. نمبر 2 ایک اور فضیلت سنا دوں، ذہن میں آگئی بات. جیڑا آدمی رات نو سون تو پہلے وضو کر لوے. کی کر لوے؟ وضو کر کے اپنی چارپائی پر لیٹتا ہے، پیارے آقا کے سنت طریقے کے مطابق لیٹے، درود شریف پڑھے، کلمے پڑھے، اور پھر سونے کی دعا پڑھ کر لیٹتا ہے. وضو باوضو ہو کر سو گیا ہے. میرے دوستو رات کے وقت جس وقت بھی آنکھ کھلے جو دعا مانگے گا اللہ قبول کریں گے. یہ وضو کی فضیلت سن لے، وضو کر کے سویا کریں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے چنا، جن کو حضور نے چنا، جن کو میرے دوستو علی نے چنا. کون؟ عمر، جن کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو ایک بات یاد آ گئی. کہا کہ اے اللہ
تو نے ہی مجھے قبول کیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ساتھ ساتھ دعا رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں تو کسی قابل نہ تھا، میں تو کفر کے اندر تھا، میں تو مشرک تھا، شرک کے اندر مبتلا تھا۔ اے اللہ تو نے مجھے چنا، کیونکہ میرا والد مجھے کہا کرتا تھا کہ اے عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اور اے اللہ آج تو نے میرے ہاتھ سے کہیں کتنے ہی شہر، ہزاروں شہر آباد کر دیے ہیں، فتوحات سے نوازا ہے۔ اے اللہ میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال تیرا ہے۔ سارا کمال کس کا ہے؟ ہم بھی یہ کہا کریں اے اللہ یہ کاروبار تو نے دیا۔ کس نے؟ اے اللہ یہ کاروبار، یہ زمیندارہ، یہ اے اللہ ساری دنیا کے نقشے تو نے مجھے دیے ہیں، اللہ میرا کوئی کمال نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اپنی نفی کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ، یہ نفی ہے، اس بات اور نفی ہے کلمے کے اندر۔ ایک اس بات والا جملہ ہے الا اللہ، اور ایک نفی ہے لا الہ، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تو نے ہی مجھے صلاحیت دی، میرے بس میں کہاں تھا کہ میں اتنے علاقے فتح کرتا۔ روم اور ایران اور فارس، یہ بڑے بڑے علاقے جہاں بڑے تکبر والے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اکڑ والے کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، سیدنا عمر نے ان کو نیست و نابود کر کے دکھایا۔ کون عمر؟ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک شہادتاً، کہ اے اللہ میں تجھ سے شہادت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، وفی بلد رسولک، شہادت بھی ہو تو اے اللہ حضور کے شہر میں، سبحان لگا دیں، کس کے شہر میں؟ حضور کے۔ کس کے؟ اتنی محبت ہی حضور کے شہر سے، مدینہ سے محبت ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ حضور کا شہر ہے، حضور نے خود فرمایا مجھے مدینے سے محبت ہے، مجھے مدینے والوں سے محبت ہے، مجھے مکہ سے محبت ہے، اور مکہ کا علاقہ یہ اللہ کا شہر ہے، مدینہ حضور کا شہر ہے، سبحان اللہ کہہ۔ جس نے مدینے سے محبت کی اللہ اسے مدینہ ضرور دکھائے، سب کہہ دے آمین۔ اس لیے سیدنا عمر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے شہادت بھی نصیب فرما، لیکن کسی اور شہر میں نہیں، حضور کے شہر میں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ قربان جائیں، میں ابھی انشاءاللہ اس کا بھی پیش کروں گا پس منظر، پہلے میں آپ کو سیدنا عمر کی ایک اور چند خاصیتیں بتا دوں۔ نمبر 1، سیدنا عمر کی ایک خاصیت سن لیجئے کہ ہمیں جو یہ اذان ملی ہے، یہ جو ہم اذان دیتے ہیں، 5 وقت اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، ہر جزیرے میں، پوری دنیا کے اندر اذان 24 گھنٹے گونجتی ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب اذان دنیا کے اندر نہ ہو رہی ہو۔ یہ ایک نقطہ آپ کو بتا دوں، پوری دنیا کے اندر زمین گول ہے، اللہ نے نظام ایسا چلایا سورج کا کہ سورج ایسے چلتا رہے گا کہ ساتھ ساتھ جس علاقے سے سورج نکلے گا وہاں سے فجر کی اذان شروع ہوگی، اور میرے دوستو یہ فجر پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایسے چلتے 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 ایسے ہر وقت اذانیں ہو رہی ہیں، ہر وقت اللہ کا نام گونج رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان ملی کہاں سے ہے؟ یہ اذان ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ملی کہاں سے ہے، یہ کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی۔ اور میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے۔ حضور نے کہا کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں، اس کے لیے لوگوں کو اب کیسے جمع کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، پتہ کیسے چلے گا؟ اب کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کہا بھی آگ جلا دی جائے، آگ جب جلائیں گے دھواں نکلے گا، لوگ محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو کسی گھر میں بھی آگ جلے گی تو لوگ سمجھ گئے نماز کا وقت ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا لکڑی آپس میں بجائیں گے اونچی آواز میں، حضور نے فرمایا بھی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کہیں بھی شور ہو تو لوگ نماز کا وقت سمجھیں گے، نہیں۔ اسی طرح اور کئی رائے آئیں، یہ وقت گزر گیا۔ رات کے وقت سیدنا عمر سو رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کون سو رہے ہیں؟ سیدنا عمر ابن خطاب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اللہ نے خواب کے اندر ایک نورانی شکل والا فرشتہ دکھایا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نورانی شکل والا فرشتہ نظر آیا،
وہ اونچی اونچی آواز کے اندر چند جملے کہہ رہا ہے جس کو کہتے ہیں اذان. جس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ کہہ دیں. اذان بھی سیکھنی چاہیے، اذان سیکھ کر دینی چاہیے. یہ نہیں بھی اذان انسان بغیر سیکھے دیتا رہے اور اس کے جملوں کے اندر غلطی ہو، اور خوبصورت آواز میں دینی چاہیے. سبحان اللہ کہہ دیں. اونچی اذان یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اسلام کے شاعر میں سے اذان ہے. اذان خوبصورت آواز میں ہونی چاہیے. اذان زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور زیادہ بالکل ہی مختصر بھی نہ ہو. ہر جملہ بالکل تجوید کے ساتھ ہونا چاہیے. علماء سے رابطہ کرے، قرہ حضرات سے پوچھیں کہ اذان میں کیسے پڑھوں تاکہ اذان کے اندر غلطیاں نہ ہوں. اذان ایک ایسی میرے دوستو عمل ہے، اذان پوری دعوت ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. مؤذن، یہ جو مؤذن ہے نا، یہ لوگوں کو اسلام کی طرف، نماز کی طرف، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. اس لیے مؤذن کا مرتبہ بہت اونچا ہے، مؤذن کا مقام بہت اونچا ہے. اذان دینے والا بھی اللہ کو پسند ہے، اذان بھی اللہ کو پسند ہے. سیدنا عمر خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک نورانی چہرے والا فرشتہ، ایک نورانی شکل والا آدمی اذان کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح پوری اذان لا الہ الا اللہ تک، یہ پوری اذان جب وہ سنی دوڑتے ہوئے آئے ہیں سیدنا عمر. دوڑتے ہوئے، صبح ہوئی دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آگے ہیں. یا رسول اللہ میں آج بہت خوش ہوں، اللہ پاک نے آج مجھے بہت عجیب خواب ایک دکھایا ہے. ایک نورانی شکل والا چہرہ والا آدمی وہ یہ کلمے پڑھ رہا تھا، میں نے یہ سنے ہیں، تو یہ نہ ہم بنا لیں. حضور نے فرمایا بالکل درست، اللہ نے تجھے قبول کیا اس کے لیے. سبحان اللہ کہہ دیں. یہ اذان ملی ہے ہمیں سیدنا عمر کے صدقے سے. اذان کس کے صدقے سے؟ سیدنا عمر کے صدقے سے ہمیں ملی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں مرغے کو بھی گالی نہ دو، مرغا اذان دیتا ہے. مرغے کو کبھی گالی نہیں دینی چاہیے. جنہوں نے مرغے رکھے ہوئے نا، توجہ سے کان کھول کر سن لے. کبھی مرغے کو، حضور نے فرمایا لا یسب الدیک، دیک کہتے ہیں مرغے کو، کبھی مرغے کو گالی نہ دینا، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ یؤذن، وہ اذان دیتا ہے. اس لیے سیدنا عمر کے صدقے ہمیں اذان بھی ملی ہے. نمبر 2، یہ جو پردہ ہے عورتوں کے لیے پردہ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ سیدنا عمر کے صدقے ملا. سبحان اللہ کہہ دیں. ایک واقعہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، رات کو قضاء حاجت کے لیے عورتیں باہر جایا کرتی تھیں. یہ بھی نکل کر باہر جا رہی تھیں. 2-4 منافق راستے میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا وہ دیکھو نبی کی بیوی جا رہی ہے. اس طرح کا جملہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر پڑ گیا. جیسے ہی یہ جملہ کانوں میں پڑا فوراً دوڑتے ہوئے گئے. ام المومنین آپ یہاں سے وہ فوراً واپس گھر چلی جائیں اور چادر لے کر آیا کریں. پردہ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے. حالانکہ اس کا پردہ ابھی تک آیات نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ویسے عورتیں نکلا کرتی تھیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے زمین پر تھے، اللہ قرآن بنا کر نازل کرتا تھا. سبحان اللہ کہتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز دی. اور پھر ابھی یہ رات کا واقعہ تھا، اسی رات کو ہی یا صبح کے وقت ہی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جا کر کہا اے جبرائیل جا میرے پیارے نبی کے پاس اور یہ آیات لے کر جا. اے نبی کہہ دو قل لازواجک و بناتک، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، بیٹیوں کو بھی کہہ دو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں. یعنی پردے کا حکم بھی حضور نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے حضرت سیدنا عمر کے صدقے سے دیا. سبحان اللہ کہتے ہیں. تو یہ پردہ بھی سیدنا عمر کے توسط سے ملا ہے. یہ تراویح بھی ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے توسط سے ملی ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا 4 صحابہ یہاں کھڑے ہیں، 4 یہاں 5 وہاں کھڑے ہیں، اکٹھے ہو کر یہ پڑھ رہے ہیں. سیدنا عمر کو یہ بات پسند نہ آئی. انہوں نے کہا کہ تراویح کی نماز باجماعت ہونی چاہیے. سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا ہونی چاہیے؟ باجماعت ہونی چاہیے. یہ 20 تراویح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی. سیدنا عمر
جو بولتے تھے زمین پر اللہ قرآن سے فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو احد کا مقام ہے، احد کے واقعے کے اندر آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ابو بکر کھڑے ہیں، حضور کھڑے ہیں، جب ابو سفیان للکارا اور کہا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، این ابو بکر، این عمر، حضور نے فرمایا بٹھایا جاؤ۔ تو عمر نے جواب دینے لگے تھے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ عمر، ابھی جواب نہیں دینا۔ پھر ابو سفیان نے آواز لگائی اعلیٰ حبل اعلیٰ حل، کہ ہمارا بت اعلیٰ جو ہے نا وہ اونچا ہے اور حبل اونچا ہے، حل اونچا ہے۔ اس نے آواز جب لگائی اب حضور نے فرمایا اے عمر اب تو جواب دے۔ حضرت عمر نے اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر اللہ اجل، اللہ بڑے ہیں، تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، اللہ بڑے ہیں، اللہ اعلیٰ ہے، وہ بڑا ہے، وہی ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی موقع ملا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے ایسی قابلیت عطا فرمائی، ایسی حکمت بصیرت عطا فرمائی، ابھی وقت بھی ہونے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بصیرت اور یہ مقام اور مرتبہ دیکھ کر حاسدین پیدا ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ حاسدین۔ جب کوئی انسان ترقی کرتا ہے اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح سیدنا عثمان کے بارے میں آپ نے سنا، ان کے حاسد ٹولہ بھی پیدا ہو گیا تھا، اسی طرح سیدنا عمر کا حاسد بھی لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایران کو جب انہوں نے فتح کیا نا تو ایران کے لوگوں کو بڑا غصہ تھا۔ وہاں سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا جس کا نام ابو لولو مجوسی تھا۔ کیا نام تھا؟ ابو لولو مجوسی۔ یہ بڑا کم بخت اور بڑا ہی حاسد تھا۔ اس نے جب شہرت سنی، عظمت سنی، مرتبہ سنا کہ سیدنا عمر ان کے ہاتھ کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے اور بڑی فتوحات سے نوازا ہے، ایران اور روم اور یہ سارے علاقے بڑے بڑے انہوں نے فتح کیے، اب اس کے دل کے اندر بڑی نفرت اور عداوت پیدا ہوئی تھی۔ اور اس کا ایک اور واقعہ آتا ہے، اور زیادہ دشمنی جب پیدا ہوئی، یہ ایک دفعہ سیدنا عمر کے پاس آیا، ابو لولو مجوسی آیا اور آ کر کہتا ہے اے عمر امیر المومنین، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا آقا جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ میرے آقا ہے، مجھ سے کام کرواتے ہیں لیکن مجھے پیسے تھوڑے دیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا بھی کتنے دیتے ہیں؟ اس نے کہا بھی اتنے۔ سیدنا عمر نے کہا بھی یہ تو بالکل تھوڑے سے ہیں، کوئی زیادہ نہیں لیتا، وہ بالکل مناسب لے رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ حضرت سیدنا عمر نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں زرگری کا کام کرتا ہوں، میں چکیاں بناتا ہوں۔ سیدنا عمر نے کہا بھئی مجھے بھی ایک چکی بنا کر دو گے؟ میں تمہیں نا بہترین قیمت ادا کروں گا، بہترین دوسرے لوگوں سے زیادہ پیسے دے دوں گا، مجھے بھی چکی بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے، ابو لولو نے کہا میں تمہیں ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی شہرت مشرق مغرب تک جائے گی۔ وہ دھمکی دے، سیدنا عمر سمجھ گئے کہ یہ ابو لولو مجھے دھمکی دے رہا ہے مارنے کی، مجھے قتل کے، کیونکہ اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، فراست عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ مومن کو فراست بھی عطا فرماتے ہیں۔ بعض مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ فراست دیتے ہیں، وہ سمجھ آتے ہیں بھئی یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے۔ سیدنا عمر بھی سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ بعد میں صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کہا بھی اس کو پکڑ نہ لیں، پھر گرفتار نہ کر لیں۔ سیدنا عمر نے کہا بھی نہیں، ابھی اس کو گرفتار نہیں کرنا، کیونکہ ابھی موقع نہیں ہے، اسے اب گرفتار نہ کرو۔ ابو لولو مجوسی دل ہی دل کے اندر بڑی نفرت لے کر اس نے ایک خنجر تیار کیا جس کو زہر آلود کر لیا، اور اس نے کہا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اور یہ تیاری اپنی مکمل کر کے فجر کی نماز کا وقت تھا، 27 یا 28، جیسے آج 28 ذی الحج ہے، یہ تاریخ تھی میرے دوستو۔ سیدنا عمر خود نماز پڑھایا کرتے تھے، جو وقت کا امیر المومنین ہوتا تھا وہ امامت کروایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ امامت کا مرتبہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، مصلی حضور کا ہے، اور اس مصلی پر صحابہ آئے ہیں، پہلے ابو بکر تھے، اب سیدنا عمر ہیں۔ وہ نماز پڑھانے کے لیے جب آئے، فجر کی نماز کا وقت اندھیرا ہوتا تھا، اب تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا مسجدوں میں، اس وقت لائٹ کا انتظام بھی نہیں تھا میرے دوستو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے ابو لولو مجوسی بھی پہلی صف کے اندر آ کر کھڑا تھا، خنجر لے کر، چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے، خنجر اندر چھپایا ہوا ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کروا دی، اس کم بخت نے حملہ کر کے خنجر کے وار 6-7 وار اس نے کیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کمر کے اندر، اور بڑے سخت وار تھے، اور خنجر بھی زہر آلود تھا کہ زہر جسم کے اندر پھیل جائے۔
جب یہ وار کر کے بھاگنے لگا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو اشارے سے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، ان کو اشارے سے آگے کر دیا، تم نماز ہے پوری کرواؤ۔ وہ نماز پوری کروانے لگے تو وہ بھاگنے لگا۔ صحابہ اکرام کی صفیں نا بالکل مضبوط ہوتی تھیں، آپس میں مل کر کھڑے ہوتے تھے، اس لیے علماء فرماتے ہیں جب صفیں بنائی جائیں جماعت کے لیے مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو ابو لولو کو نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے نکلنے کا، وہی خنجر اس نے اپنے پیٹ کے اندر مارا تاکہ یہ مجھ سے راز معلوم نہ کر لیں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، کیونکہ ایرانیوں نے ان کو بھیجا تھا اس کو تیار کر کے، یہ دشمن تھا سیدنا عمر کا۔ میرے دوستو، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ نے ہمیں یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آگے سیدنا حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔